عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی آپ سے اپیل ہے۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں، لوگوں کو جوڑیں۔ ناظرین گرامی، آج کل جو ہنگامہ مچا ہوا ہے آپ جانتے ہیں، آفتاب جس نے اپنی معشوقہ کے 35 ٹکڑے کیے اور اس کی وجہ سے جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہے ہیں سوشل میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف، غیر بھی یا بھگوا ذہنیت رکھنے والے فرقہ پرست عناصر اور خود جو اپنے آپ کو نئے زمانے کے چلنے والے مسلمان کہتے ہیں، وہ کس طرح سے اس وقت باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ اپنی نوعیت کا بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ، جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے، حیوانیت اور درندگی کو پار کرنے والا عمل ہے۔ آفتاب کے اس عمل کو نہ کوئی دھرم قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی انسانیت اس کو قبول کرتی ہے، لیکن صرف ملزم کا نام آفتاب ہونے کی وجہ سے اتنے ہنگامہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھارت میں اس سے بھی بھیانک قتل و غارتگری کچھ ایسی ہی اسی طرز کے آئی، اور میں آپ کو سب سے پہلے ابھی کچھ دن پہلے کرناٹکا میں جو پیش آیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک 10 سالہ لڑکی کے ساتھ ایک ٹیچر ظلم و زیادتی کرنے کے بعد اس کو جان سے مار دیتا ہے، لیکن نہ کنڑا ٹی وی چینلز اس پر ہنگامہ مچاتے ہیں، نہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی یہ بات۔ آئیے ایک اور آپ دیکھ لیجئے گا، بلکہ 4-5 خبریں میں آپ کو دکھاؤں گا، سناؤں گا کہ ایک ریٹائرڈ کرنل، ایک اور تصویر ہے وہ آپ لائیے اس کو، اپنے بیوی کے 300 ٹکڑے کرتا ہے۔ ابھی یہ سمجھے کہ جو ہے ایک 7-8 مہینے کے گیپ کے درمیان میں پیش آنے والے، اور یہ باقاعدہ چھپی ہوئی ہے بہت سارے اخبارات میں، لیکن اس پر ہنگامہ نہیں ہوا۔ اس پر کیوں نہیں ہنگامہ کیا گیا؟ کیا ریٹائرڈ کرنل وہ کسی اور دھرم سے تھا؟ اس کے علاوہ راجیش نامی شخص نے اپنی بیوی کے 72 پیس کیے تھے قتل کر کے، اسی نوعیت کا قتل تھا، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دہرادون میں ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا جس نے 70 پیس کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، اس کا نام راجیش تھا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ابھیجیت نے اپنے بیوی کا سر کاٹتے ہوئے ایک ویڈیو باقاعدہ پوسٹ کیا تھا۔ یہ دوسری خبر ہے، اس کی خبر بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ گزشتہ منتھ باقاعدہ اس کو قتل کرنے کا منظر لوگوں کو دکھایا تھا ابھیجیت نے۔ اب ایک اور خبر جس میں پریتی نامی ایک خاتون نے، پریتی شرما نے اپنے، وہ کہتی تو ہے بوائے فرینڈ فیروز، بلیڈ سے اس کا قتل کر دیا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ فیروز کے ساتھ باقاعدہ اس کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اور اس کے میرج سرٹیفکیٹ موجود ہے جس کو سند نکاح کہا جاتا ہے۔ اور پریتی شرما نے الزام لگایا تھا کہ فیروز نے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، اس وجہ سے اس نے جو ہے بلیڈ سے اس کو کاٹا تھا اور اس کا بھیانک انداز میں قتل کیا تھا۔ یہ گزشتہ سال پیش آیا ہوا معاملہ ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سب اپنی نوعیت کے بہت ہی بھیانک قتل و غارتگری تھے، لیکن اس پر نہ کبھی ہنگامہ ہوا، اور ہوگا بھی کیوں؟ کٹھوا میں جس کے سلسلے میں عاصف جو ایک بچی کا بری طرح سے، جس کے جو ہے حیوانیت کی حدیں پار کر دی گئی تھی، کٹھوا میں جو ایک بچی کی ساتھ جو ہوئی حیوانیت اور درندگی، اس کے سلسلے میں ایک آج فیصلہ بھی آیا ہے، وہ بس بچی کا
تو اس وقت کیوں نہیں ہنگامہ ہوا؟ آج صرف اور صرف آفتاب نام سن کر کے، یہ دیکھیں مدھیہ پردیش کا، اس نے یہی جو میں نے آپ کے سامنے سنایا، باقاعدہ اپنی بیوی کا سر قلم کرنے کا منظر اس نے لائیو دکھایا تھا، اس کے مرنے کے مومنٹس، حرکات، تاکہ لوگوں کو دیکھیں۔ اس سے بھی زیادہ حیوانیت کوئی ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ واردات سب حیوانیت ہیں، آفتاب کرے یا راجیش کرے یا کوئی بھی کرے، لیکن ایک مخصوص دھرم کا ملزم ہونے کی وجہ سے اس وقت جو نفرت کا الاؤ جلایا جا رہا ہے، اور جس انداز میں اس وقت جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو پیش کرنے کا یہاں کا میڈیا کوشش کر رہا ہے، سوشل میڈیا میں ہندو پرست عناصر جس طرح سے اس وقت ایک میدان جنگ کھولے ہوئے ہیں، وہ ناقابل قبول ہے۔ اس لیے اس طرح کی خبریں اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں باقاعدہ جو واقعی میں انصاف پسند صحافی ہیں، ان تمام خبروں کو دوبارہ کھود کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے ان خبروں کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور ان پر بھی آپ بات کیجئے کہ اگر اس میں کوئی غیر دھرم یا ہندو سے ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو تو آپ اس کے دھرم کو لے کر کے کیوں ملزم کی شناخت نہیں بناتے، کیوں آپ لوگ ہنگامہ نہیں کرتے، صرف آفتاب کے اس معاملے میں کیوں اس قدر جو ہے آگ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سوالات اس وقت سوشل میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس وقت ڈیبیٹ میں شامل ہو رہے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ بتایا جائے کہ پہلا معاملہ نہیں ہے بھارت میں اس طرح کے بہت ہی خطرناک حیوانیت بھی اور شیطان بھی جس سے شرمسار ہو جائے، ایسی واردات اور ایسے جو ہے پورے پیش آئے ہوئے ہیں، اور اس پر سانحات پیش آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس پر بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جس پر بحث ہونی چاہیے اس کس چیز پر بحث نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھ لیجئے گا ایک مریض کا یو پی میں کہ کس طرح سے ایک مریض کو ٹھیلے گاڑی میں رکھ کر کے جو ہے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ اتر پردیش کے ایک علاقے کی ہے، پشکاٹ پر۔ اس پر کوئی بحث نہیں کرتا، اور یہاں کا میڈیا محسوس بھی نہیں کرتا کہ جو ہے ایک غریب اور لاچار لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومتوں کی توجہ دلانے پر کس طرح کی بحث ہونی چاہیے۔ بحث جو ہو رہی ہے وہ صرف نفرت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج گجرات سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر عام آدمی پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کو نامزدگی سے پہلے اغوا کر لیا گیا، یا نامزدگی کے موقع پر اس کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس کے بعد کنچن جاریوالا نامی یہ شخص جو ہے اپنی نامزدگی واپس بھی لے لیا۔ کل رات اس کو نہیں دیا گیا تھا، اور الزام لگ رہا ہے کہ بی جے پی کے گنڈوں نے اور پولیس نے بھی ان کا ساتھ دیا، اس طرح کہتے ہوئے سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کی تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے گنڈوں پر بھی الزام لگایا ہے، اور جو ہے یہاں کی پولیس پر بھی الزام لگایا کہ پولیس کے ساتھ مل کر کے یہاں گنڈے ان کو پرچے نامزدگی سے پہلے جو ایک تو اغوا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو نامزدگی کا پرچہ واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ حالات ہیں، اس طرح گنڈا گردی پر گجرات میں بی جے پی گنڈا گردی پر اتر آئی ہے، یہ کہتے ہوئے جمہوریت کا کھلے عام گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ الزام لگایا ہے۔ جی ہاں، ریاست میں عام آدمی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار یشودان گڑھوی نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عام آدمی پارٹی لیڈر کنچن جاریوالا کا پورا کنبہ بھی لاپتہ ہے، اور جو ہے غنڈہ گردی کا سہارا لیتے ہوئے ان کو نامزدگی واپس لینے پر مجبور کیا گیا۔ اگر یہی صورتحال ہے تو ناظرین گرامی، پھر اس ملک میں، جمہوریت کے ملک میں کس طرح سے جو ہے لوگ زبردستی اقتدار پر حاوی ہو رہے اور قبضہ کر رہے ہیں، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جمہوریت کا گلا گھونٹ کر کے۔ ناظرین گرامی، معاشی محاذ پر ہندوستان کو ایک بار پھر بری خبر مل رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کاروباری خسارے میں لگاتار اضافہ درج کیا جا رہا ہے، اور اکتوبر ماہ میں اس کے مزید بڑھنے سے متعلق اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر میں ملک کا کاروباری خسارہ بڑھ کر کے 26.91 ارب ڈالر پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ ماہ یعنی ستمبر میں یہ 25.71 ارب ڈالر تھا۔ ماہ در ماہ ملک کے کاروباری خسارے میں تیزی فکر انگیز ہے، اور اس سے ملک کی معیشت کو جھٹکا پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندوستان میں درآمدات بڑھے ہیں اور برآمدات میں کمی درج کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر ماہ کے مقابلے اکتوبر میں ہندوستان کی درآمدات 16.65% گھٹ کر کے 29.78 ارب ڈالر رہ گئی، اور وزارت برائے کامرس کی طرف سے منگل کو جاری اعداد و شمار سے جانکاری ملی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کس طرح تنزلی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، معیشت میں، اقتصادیات میں، اور اس پر کوئی بھی میڈیا جس پر گھنٹے گھنٹے بات ہونی چاہیے، بلکہ کئی ہفتے بات ہونی چاہیے واپس پورے کے پورے ملک کو معیشت میں واپس لانے کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بدنامی ملک کی اور حکومت کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ان مدعوں کو دبانے کے لیے
کوئی اور مدے لے کر کے بیٹھ گئے ہیں میڈیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، اب ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ مرکز، دہلی مرکز جس کو کہا جاتا ہے تبلیغی جماعت کا، جس کو بنگلہ والی مسجد کہا جاتا ہے، یہ آخر کس کی ملکیت ہے؟ دہلی پولیس کی عدلیہ میں عرضی اور پیش کیے جانے کے بعد وقف بورڈ، مسجد انتظامیہ دونوں کٹہرے میں آ چکے ہیں۔ سٹی پولیس نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور دہلی وقف بورڈ اور بنگلے والی مسجد کی انتظامیہ کو بستی حضرت نظام الدین میں واقع مسجد بنگلہ والی کی تعمیر سے متعلق ملکیت کی تفصیلات اور منظور شدہ عمارت کے منصوبے کو ظاہر کرنے کے لیے دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی درخواست کی ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق درخواست میں دہلی پولیس نے بورڈ کو اتپریورتن ملکیت کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت مانگی اور ڈی سی پی کرائم روہت مینا کی طرف سے دائر درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ دہلی میونسپل کارپوریشن کو بھی مسجد کے لیے منظور شدہ منصوبے پیش کرنے کی ہدایت کی جائے۔ انڈین ایکسپریس کی خبر میں مزید بتایا گیا ہے کہ پولیس نے بورڈ سے یہ بھی بتانے کو کہا ہے کہ کیا ایم سی ڈی نے مسجد کے بلڈنگ پلان میں کسی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا، کیا اس سلسلے میں کوئی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ معاملہ منگل کو جسٹس جسمیت سنگھ کی سنگل جج بینچ کے سامنے درج تھا، لیکن اسے ملتوی کر دیا گیا اور اگلی سنوائی 28 نومبر کو ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دہلی وقف بورڈ نے اوقاف وقف املاک کے متولی کی حیثیت سے مسجد بنگلے والی پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک اور درخواست میں مولانا محمد یوسف نے مسجد بنگلے والی پر قبضہ واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ مسجد کی انتظامی کمیٹی کے رکن ہیں جو کہ مذکورہ جائیداد کی صحیح مالک اور حقدار ہے۔ پولیس نے کہا کہ نہ تو وقف بورڈ اور نہ ہی مولانا یوسف نے مذکورہ دستاویزات میں سے کوئی بھی پیش کی ہے، یعنی جنہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے انہوں نے اپنی ملکیت ہونے کے سلسلے میں دعویٰ تو کیا ہے لیکن اس کے لیے ضروری دستاویزات پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ اب اس بات کو لے کر کہ پھر مرکز کی ملکیت کو لے کر کے اب جو ہے وقف بورڈ اور یہاں کی کمیٹی یا مولانا محمد یوسف صاحب کی جو کمیٹی ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے کس طرح کے دستاویزات پیش کیے جائیں گے، اور جیسے اس معاملے کو سامنے لایا گیا، سرخیوں میں آئی ہے، ایک بار پھر تبلیغی مرکز سرخیوں میں آیا ہے۔ ناظرین گرامی، روس لگاتار جو ہے اس وقت حملوں پر حملے کرتے جا رہا ہے اور یوکرین جنگ خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ روس نے 100 میزائلیں داغی ہیں اور کیف پر حملہ تیز ہوتے ہی بلیک آؤٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یوکرین جنگ میں گزشتہ کچھ دنوں سے سستی دکھائی دے رہی تھی اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تو خراسان سے روسی فوجیوں کی واپسی کو روس یوکرین جنگ کے اختتام کی شروعات قرار دیا تھا، لیکن تازہ ترین اطلاعات مل رہی ہیں کہ روس یوکرین جنگ اس وقت خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ 15 نومبر کو کیف میں 2 زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیف کی 2 عمارتوں کو ہدف بنا کر کیا گیا میزائل حملہ تھا۔ دھماکے کی آواز کے بعد لوگوں نے دھوئے کا غبار اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے جسے یوکرین کی کچھ جگہوں سے بھلی ہی روسی فوجیوں نے اپنے قدم واپس کھینچ لیے ہیں، لیکن کیف پر انہوں نے حملہ اب تیز کر دیا ہے، جس کو لے کر کے جو ہے اب پورا عالمی میڈیا ایک بار پھر یوکرین کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روس یوکرین جنگ کے دوران پولینڈ میں روسی میزائل کے گرنے سے 2 افراد کے ہلاک ہونے کی وجہ سے پولینڈ اور رشیا میں بھی کھٹاس پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں یوکرین کی سرحد کے قریب پولینڈ میں میزائل گرے جس سے 2 لوگوں کی موت ہوئی، بی بی سی نے اس کی رپورٹ شائع کی ہے اور روس کی جانب سے یوکرین پر نئے حملوں کی لہر شروع ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہوئی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یوکرین فضائی کے ترجمان یوری یہاناٹو کے مطابق منگل کے روز یوکرین پر 90 سے زیادہ میزائل داغے گئے تھے، جن میں 70 سے زیادہ کو کامیابی سے مار گرایا گیا۔ فی الحال پولینڈ کی حکومت نے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ وہ ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کے بعد کچھ فوجی یونٹوں کو ہائی الرٹ پر رکھ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے اس وقت یوکرین کی جنگ دیگر ممالک کو بھی اپنے لپیٹے میں لینے کی یا سازش ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے ان میزائل حملوں کے بعد کوئی اور صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی سچویشن ناظرین گرامی بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں مسلمانوں پر بی جے پی مہربان ہو رہی ہے اور وہ بھی پسماندہ مسلمانوں پر؟ جی ہاں، ایسی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے اس وقت یو پی سے۔
پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی اقلیتی سیل پسماندہ مسلم طبقے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بی جے پی کی جانب سے دیوبند اور وارانسی میں پسماندہ کانفرنس کا انعقاد کرے گی، جبکہ رامپور اور کھتولی کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی اقلیتی سیل کی جانب سے مسلم اکثریتی علاقوں میں تشہیر کی کمان سنبھالے گا۔ بی جے پی کی جانب سے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے ساتھ رامپور اور بریلی میں کانفرنسوں کا انعقاد کر چکی ہے۔ بی جے پی اقلیتی سیل کی ریاستی صدر کنور باسط علی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیوبند میں مسلم پسماندہ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ بتائیے، دیوبند مسلم اکثریتی علاقہ اور یہاں پر عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے، یہاں پر کانفرنس کا انعقاد کرنے سے اس کا پیغام پورے ملک میں مسلم طبقے کے درمیان جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وارانسی میں بھی اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ سب صرف سرخیوں کے لیے ہیں یا کہ واقعی میں بی جے پی کو پسماندہ مسلمانوں کی فکر ستانے لگی ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،